وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. سعید بن جبیر عظیم تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کے تعویذ کو کاٹ دے، کوئی دھاگا باندھا ہو، منکا باندھا ہو یا کوئی کڑا باندھا ہو، اس کو اتار دے، کاٹ دے، کان کعدل رقبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. سعید بن جبیر بڑے ثقہ اور معتبر تابعی تھے، بڑے امام تھے، اپنی رائے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے. ہمیں انشاءاللہ اچھا گمان ہے کہ یہ بات ضرور منسوس ہوگی اور یہ اجر ضرور متحقق ہوگا کہ جو شخص کسی کے تعویذ کو کاٹ دے، دھاگے کو کاٹ دے جو اس نے باندھا ہو ان مقاصد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر دے گا. اور غلام کو آزاد کرنا بڑا اس کا اجر ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اعتق نسمۃ فی سبیل اللہ اعتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار، کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے خارج کر دے گا اور جہنم سے نکال دے گا. جی. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وَلَهُ یہ ضمیر وقی کی طرف لوٹ رہی ہے. امام وقی رحمہ اللہ نے سعید کے قول کو روایت کیا ہے اور اس قول کو بھی روایت کی ہے. وقی بن جراح یہ بہت بڑے فقیہ تھے اور امام اور محدث تھے، ان کا تعلق کوفہ سے تھا اور امام احمد بن حنبل کے مشائخ میں سے، امام شافعی کے ساتھیوں میں سے، امام شافعی کے اصحاب میں سے. اور فائدے سے خالی نہ ہوگا، امام شافعی کے ایک دو شعر آپ کو سنا دیں. انہوں نے وقی سے ایک بات کا اظہار کیا تھا اور اس کو دو شعروں میں ذکر کیا. خصوصاً طلاب، خاص طور پہ میرے لیے ایک طالب علم کے لیے یہ شعر انتہائی نافع ہیں. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ عاصی. میں نے اپنے شیخ وکیع سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ حافظہ کمزور ہے، تو میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو، معصیتیں چھوڑ دو. واخبرنی مجھے خبر دی، رہنمائی کی، بان العلم نور کہ کتاب و سنت کا علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطاہ عاصی اور اللہ کا نور کسی نافرمان کو حاصل نہیں ہوتا. تو مجھ ایسے طالب علم کے لیے یہ نصیحت مشعل راہ ہے کہ علم کے راستے میں، کتاب و سنت کے راستے میں یقیناً معصیت کو چھوڑنا پڑے گا. ایک دل ہمارے پاس ہے، دو دل نہیں ہے. یہ ایک دل ایک ہی چیز کا مرکز ہو سکتا ہے، یا اس میں اللہ کے نور کو سما دو، علم کو داخل کر دو، اور یا پھر گناہوں سے محبت کو داخل کر دو. دو متضاد چیزیں اس میں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی. یہاں یہ قول ابراہیم نخعی کا ہے، یہ بھی بڑے تابعی تھے اور صحابہ کے شاگرد تھے. ان کا تعلق بھی کوفہ سے ہے. ابراہیم یزید ان کا نام ہے اور کبار فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. سن 96 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی بھی ایک بات بڑی کارآمد کہ کس طرح سلف صالحین مخلص تھے. رات کو یہ قیام کرتے تھے اور قیام میں رویا کرتے تھے، تہجد میں بہت روتے تھے، بکا رویا کرتے تھے. اور جب فجر کی اذان ہوتی تو اپنے چہرے کو مل مل کے دھویا کرتے تھے تاکہ رونے کے آثار کو مٹا دوں. مسجد میں جاؤں گا لوگ دیکھیں گے اور آنکھوں سے رونا پہچان لیں گے، ریاکاری نہ بن جائے، اخلاص پر حملہ نہ ہو جائے. تو اچھی طرح چہرے کو دھو کر، آنکھوں کو مل مل کے صاف کر کے، رونے کے نشانات کو مٹا کر مسجد میں آتے تھے. یہ سلف صالحین کتنے مخلص اور کس قدر اپنے اخلاص کی حفاظت کرتے تھے. ہم جیسے طلاب علم کے لیے بھی اخلاص ایک بڑا سرمایہ ہے. اور قیام اللیل بھی. یزید بن رومان چوٹی کے محدث، بڑی خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں. ایک وقت آیا کہ نابینا ہو گئے. ان کا ایک شاگرد ان کو ایک عرصے بعد ملا، دیکھا کہ شیخ نابینا ہو چکے. پوچھا کہ ما فعلت العینان الجمیلتان، یا شیخ یہ خوبصورت آنکھیں کہاں گئیں؟ فرمایا کہ ذهب بہما بکاء اللیل بکاء الاسحار، سحری کے وقت کے رونے نے آنکھوں کو ختم کر دیا، آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا. تو یہ دأب الصالحین، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ سلف صالحین یا خاص طور پہ اصحاب عبداللہ بن مسعود تمام تعویذوں کو مکروہ جانتے تھے. اور سلف کی اصطلاح میں مکروہ حرام کے معنی میں حرام قرار دیتے تھے.
تمام تعویذوں کو، من القرآن، خواہ وہ قرآنی آیات سے ہوں، بغیر القرآن یا غیر قرآن سے ہوں، تمام تعویذوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے سلف کی طرف یا خاص طور پہ اصحاب عبداللہ کی طرف بن مسعود منسوب کیا ہے۔ تو گویا ایک کثیر جماعت تعویذ کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے، اور اس کی اسباب ہم نے پڑھ لیے، اس کے علل ہم نے پڑھ لیے، جو عبداللہ بن عکیم کی روایت سے کہ یہ توکل علی غیر اللہ من تعلق شیئا فقد وکل علیہ، کہ کوئی شخص کوئی بھی چیز لٹکا لے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور یہ توحید کی منافی ہے اور توحید کے تقاضوں کی منافی ہے۔ جبکہ خالص توحید، توکل علی اللہ، اعتماد علی اللہ، دفع شر میں اور جلب خیر میں ضروری ہے کہ اللہ ہی پر توکل ہو، اسی پر اعتماد ہو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ خود کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا صلہ ہی ابن قیم فرماتے ہیں کہ توکل کا صلہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ پر توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ نوید صرف توکل کے لیے، اتنا عظیم توحید کا شعبہ، اور یہ سارے امور توکل کے خلاف ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔